الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ فی الحال کے دنیا کے حالات سے، خصوصاً عالم اسلام کے جو احوال ہیں، بیت المقدس، فلسطین اور مسجد اقصی اور وہاں کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں. حالات کا سب کو علم ہے. مسلمانوں پر، ایمان والوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے وقتاً فوقتاً حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، قوموں کا عروج و زوال ہوتا ہے. بسا اوقات وہ چیزیں بندوں کے اپنے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں. آزمائشیں تو انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی آئی، اور سب سے زیادہ آئی. الانبیاء اشد بلاء، انبیاء پر سب سے زیادہ سخت مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں. جو جتنا اللہ رب العزت کا مقرب ہوتا ہے، اتنا اللہ رب العزت اس کو حالات سے گزارتے ہیں. دن بھی بدلتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان میں الٹ پھیر کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. کبھی کسی کا عروج ہوتا ہے، کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے. قومیں ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہیں. ابھی اگر آپ ظلم دیکھنا چاہیں تو آپ فلسطین کے حالات دیکھیں. اسرائیل کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا سب کو علم ہے. وہ سرزمین ایسی ہے جس سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے، مسلمان نوجوانوں کی کوتاہی ہے کہ ان کو فلسطین اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تاریخ کا علم نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے لیے مسجد نبوی، مدینہ منورہ، مکۃ المکرمہ، مسجد حرام بابرکت ہیں، قابل عظمت ہیں، ہمارے لیے وہ مقدس مقامات ہیں، ویسے ہی ہمارا تعلق بیت المقدس اور مسجد اقصی سے بھی ہے. جس طرح سے مسجد نبوی، مسجد حرام کے لیے قرآن شریف میں، احادیث میں فضائل بیان کیے گئے، ویسے ہی مسجد اقصی کے فضائل بیان کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص تعلق اس مسجد، اس جگہ سے ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کی وہ سرزمین ہے. بہت سے انبیاء کا مسکن، بہت سے انبیاء کا مدفن ہے. آپ انبیاء کی سیرت پڑھیں گے، قصص الانبیاء پڑھیں گے، تو اس میں بہت سارے پیغمبروں کے تذکرے میں فلسطین اور مسجد اقصی کا تذکرہ ملے گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ رب العزت نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، جس کو ہم لوگ آج فلسطین کہتے ہیں. وہ پورا شام کا علاقہ ہے. آج جس کو شام کہتے ہیں وہ پورا شام نہیں ہے.
شام کے حصے کر دیے گئے، جس کو ہم لوگ سیریا کہتے ہیں، جس کو شام کہتے ہیں، جس کو فلسطین کہتے ہیں، سب مکمل وہ شام ہے۔ اس وقت پورا شام کا علاقہ تھا، اس کو الگ الگ کر دیا گیا، اور جس کو اسرائیل کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت فلسطین ہے، وہ ان کا قبضہ کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت صالح، اس طرح سے بہت سے پیغمبروں کا اس سرزمین سے تعلق رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت معجزے کے طور پر اسی سرزمین پر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین سے آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اس کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تھا ادخلوا الارض المقدسہ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس سے وہی سرزمین مراد ہے جس کو ہم لوگ فلسطین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے دریافت کیا افتنا فی بیت المقدس، ہم کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے متعلق کچھ بتلائیے، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو صحابیہ کے پوچھنے پر اس طرح بیان فرمایا کہ ہی ارض المحشر والمنشر، وہ ارض محشر ہے، میدان حشر وہیں پر قائم ہوگا، وہیں سے انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ائتوہ وصلوا فیہ، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر نماز پڑھو، فإن صلاة فیہ کألف صلاة فی غیرہ، وہاں پر نماز پڑھنا دوسری مسجد میں 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ صحابیہ نے دریافت کیا کہ ان لم استطع ان احمل الیہ، اگر میں وہاں نہ پہنچ سکوں تو اس کا اکرام کس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا تہدی لہ زیتا یسرج فیہ، وہاں کے لیے کچھ تیل بھیج دیا کرو جو وہاں کے چراغ میں جلا کر روشن کیا جائے، یہ تمہاری طرف سے اس کی خدمت ہوگی بیت المقدس کی۔ احادیث کے اندر فضائل اور بھی بہت سی روایتوں کے اندر بیان کیے گئے۔ سرزمین پر دنیا بننے کے بعد، دنیا بسنے کے بعد، اس سرزمین پر دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم کو مسجد اقصیٰ کی تاریخ معلوم ہونا چاہیے۔ دنیا کے حالات تو معلوم ہیں، لیکن اس جگہ سے متعلق جو ہماری اپنی تاریخ ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس وقت پوری سرزمین پر 2 ہی مسجدیں تھیں، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصیٰ۔ پوری دنیا کے اندر 2 ہی مسجدیں بنی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا، آپ کا پہلا ٹھہراؤ وہاں پر ہوا۔ جب معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو پہلے مسجد اقصیٰ میں رکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی کھوٹے سے، اسی حلقے سے اپنی سواری کو باندھا جس حلقے سے انبیاء اپنی سواری باندھتے تھے، اور 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر آگے کا سفر جاری کیا۔ واپسی کے موقع پر جب معراج سے آپ واپس تشریف لے آئے تو آپ نے وہاں پر انبیاء کی امامت کروائی۔ ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، تمام انبیاء وہاں پر موجود تھے، آپ نے ان سب کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ تمام واقعات مسجد اقصیٰ سے متعلق ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سوال کیا اج مسجد وضع الاول فی الارض، سب سے پہلے زمین میں کون سی مسجد بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المسجد الحرام، سب سے پہلے سرزمین پر مسجد حرام تعمیر کی گئی ہے۔ پھر فرمایا اس کے بعد تو کہا المسجد الاقصیٰ بینہما 40 سنتن، دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر پہلی بار کس نے کی، لیکن بخاری شریف کی صحیح روایت ہے یہ کہ مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام کی تعمیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اسی کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم نے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ مسجد اقصی کی مختصر تاریخ ہے۔ وہاں کے اصل باشندے عرب مسلمان ہیں۔ یہود کا اصل کہنا یہ ہے کہ ہم وہاں کے اصل باشندے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کے لیے لڑتے ہیں، ان کا کہنا اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اصل یہاں کے باشندے ہیں۔ لیکن اگر آپ بہت پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ وہاں کے اصل باشندے جو ان کا اصل وطن ہے وہ عرب ہیں، وہ یہود نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہود تو بہت بعد کی چیز ہیں، عرب بہت پہلے سے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح آیا، اس کو سب لوگ جانتے ہیں۔ وہ طوفان ایسا تھا کہ پوری دنیا نیست و نابود کر دی گئی تھی۔ جتنے بھی لوگ زمین پر تھے سب ختم ہو گئے، صرف جو مسلمان تھے وہ باقی تھے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ ان 3 بیٹوں سے پھر دنیا چلی، خاندان چلا۔ اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں ان کا سلسلہ نسب جا کر انہی 3 بیٹوں سے ملے گا اور پھر حضرت نوح سے ملے گا۔ اس میں جو سام ہے وہ اس سرزمین پر جا کر آباد ہوئے اور ان کی نسل وہاں سے چلی۔ اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی، مسجد اقصی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہاں پر آباد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کی زندگی میں بہت لمبا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے اور انہی کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے۔ ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہاں پہلے سے کون آباد ہے۔ وہاں پہلے سے عرب ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان کے لوگ وہاں پر آباد ہیں۔ اس کے بعد بہت معمولی عرصے کے لیے تقریباً 73 یا 74 سال کے لیے وہاں پر یہود آباد ہوئے، قبضہ کر کے، لڑائی کر کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کئی سو سال پہلے بخت نصر نامی بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے یہودیوں سے قتال کیا، جنگ کی، اور بہت بری طریقے سے ان کو شکست دی اور ان کو وہاں سے نکال کر کے 1 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قیدی بنا کر کے بابل لے گیا، جہاں پر نمرود بادشاہ تھا بابل، وہاں لے گیا۔ اس کے بعد سے وہاں پر فلسطین میں عیسائیوں کی حکومت تھی، مسجد اقصی ان کے قبضے میں تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آپ کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، ابھی تک بھی وہ عیسائیوں کے ہی قبضے میں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قاصد، 2 مجاہد، حضرت عمرو ابن العاص اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، ان دونوں صحابی نے جا کر کے اس کا محاصرہ کیا۔ لمبے دنوں تک محاصرہ کرنے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ بغیر کسی خونریزی کے، بغیر کسی لڑائی کے صلح ہو جائے۔ عیسائی جو حاکم تھا اس وقت، اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر تمہارے امیر المؤمنین خود آ کر کے صلح نامے پر دستخط کرتے ہیں تو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آپ شام آئے اور وہاں پہنچنے سے ایک مقام پہلے ہی، مقام جابیہ پر، آپ نے ان عیسائیوں کو بلا کر کے وہاں پر معاہدہ کیا، صلح کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کی جماعت کو مکمل اختیار حاصل تھا، مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ وہ جنگ کر سکتے تھے، خونریزی کر سکتے تھے، لیکن بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ و جدال کے صلح کر کے اس کو حاصل کیا، اور وہاں سے وہ مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اس صلح کے وقت عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ صلح نامے کی ایک شرط یہ ہے کہ یہاں پر یہود نہ آنے پائیں۔ ابھی وہ لوگ آپس میں دوست ہیں، لیکن عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی، حضرت عمر ابن خطاب نے شرط نہیں لگائی، عیسائی نے یہ شرط رکھی تھی کہ یہاں پر یہود نہ آنے پائیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو قبول نہیں کیا۔
اس سرزمین سے, اس مسجد سے تینوں مذہب کے لوگوں کا تعلق وابستہ ہے, چاہے وہ یہود ہوں, چاہے عیسائی ہوں, اور چاہے مسلمان ہوں, سب کے لیے وہ مقدس ہے. اس لیے ہم اس شرط کو منظور نہیں کرتے کہ یہاں پر یہود نہ آنے پائیں. یہود یہاں پر آئیں گے, ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر رہ نہیں سکتے, یہاں پر قیام نہیں کر سکتے, یہاں پر سکونت اختیار نہیں کر سکتے. زیارت کے لیے اگر آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. وہاں سے مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد 11ویں صدی عیسوی میں جب صلیبی جنگیں ہوئی, اس کے اندر پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی گئی, اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو بہت بری طرح قتل کیا. عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جس وقت انہوں نے مسجد اقصی کو دوبارہ فتح کیا عیسائیوں نے. ایک حضرت عمر ابن خطاب کا سلوک دیکھیے اور ایک ان لوگوں کا سلوک دیکھیے, دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں سے تقریباً 100 سال پھر وہ مسجد اقصی عیسائیوں کے ہاتھ میں رہی. 100 سال کے بعد پھر 1169 عیسوی میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کمانڈر مجاہد اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا, مسجد اقصی کو فتح کیا. وہاں سے پھر اس پر مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. یہ مسجد اقصی کی اور فلسطین کی تاریخ ہے. وہ سرزمین دراصل مسلمانوں کی ہے, عرب مسلمانوں کی ہے. وہ ان کا اصل وطن ہے, یہودیوں کا اصل وطن نہیں ہے. انہوں نے اس پر قبضہ کیا ہے. آگے چل کر جب خلافت عثمانیہ کا آخری دور تھا, اس وقت سے ہی یہود اس بات کی کوشش میں تھے کہ وہاں پر وہ رہنے لگے, وہاں پر بس جائیں اور وہاں پر داخل ہو جائیں, فلسطین کو وطن بنائیں. اسی وقت سے ان کی سازشیں تھیں, لیکن خلیفۃ المسلمین نے ان کو بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہاں پر رہیں. آخر کار مغربی سازشوں سے جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا 1917 میں, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد بیت المقدس اور فلسطین کے اور دوسرے بہت سے علاقے برطانیہ کے قبضے میں آ گئے. اور وہاں سے پھر برطانیہ نے یہودیوں سے جو معاہدہ کیا, اس معاہدے میں اس نے یہودی کے نام ایک خط لکھا تحریری طور پر, جس میں اس نے فلسطین کے اندر یہودیوں کو وطن بنانے کی اجازت دی. اور وہاں سے پھر یہ بیت المقدس کا اور فلسطین کا, یہودیوں کا اور مسلمانوں کا جھگڑا شروع ہوا. آخر کار 1948 میں باقاعدہ وہاں پر اسرائیل کے نام سے ایک ناجائز ریاست قائم ہوئی. اس کو جائز ریاست نہیں کہا جائے گا, وہ ظلماً لی گئی ہے. اس کے باوجود بھی جب اقوام متحدہ نے اس کی اجازت دے دی تو مسلمان خاموش ہوئے, آپس میں صلح صفائی کر کے رہنے لگے. لیکن یہود اپنی بدعہدی کے اندر اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے اندر روز اول سے مشہور ہیں. انہوں نے کبھی معاہدے کی پابندی نہیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جب مدینہ کے اندر یہود رہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے کیے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے ان کو باہر نکال دیا. جتنے بھی یہود تھے وقتاً فوقتاً ایک ایک قبیلے کو آپ نے جلا وطن کیا, کسی کو خیبر میں, کسی کو اور باہر, اس طرح سے نکال دیا ان کے بدعہدی کرنے کی وجہ سے. ہم کو اس سے سمجھ میں آنا چاہیے, معلوم ہونا چاہیے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے. بہت سے لوگ جن کو حقیقت کا علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں نے, فلسطین کے لوگوں نے حملہ کیا, یہ آتنکواد ہے, دہشت گرد ہیں اور انہوں نے ظلم کیا. وہ اگر اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں, اپنی مسجد کے لیے لڑتے ہیں, تو ان کو ظالم نہیں کہا جائے گا. ابھی اگر کوئی شخص آپ کا گھر لے لے, آپ کی زمین لے لے اور آپ اس کے بچانے کے واسطے لڑیں, اس پر حملہ کریں, تو آپ ظالم یا وہ ظالم؟ انصاف پسند شخص کبھی بھی ہم کو ظالم نہیں کہے گا. اگر کوئی شخص اپنی زمین, اپنی عزت کو باقی رکھنے کے واسطے لڑتا ہے, حدیث شریف میں ہے من قتل دون عرضہ فہو شہید, جو اپنی عزت بچانے کے واسطے لڑے وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون مالہ, جو اپنے مال کی حفاظت میں مقتول ہو جائے, قتل ہو جائے, وہ بھی شہید ہے. جب ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا اور ان کو ان کے وطن سے بے وطن کیا گیا, ان کے وطن کے اندر قبضہ کر لیا گیا, تو انہوں نے اس پر حملہ کیا.
وہ اپنی زمین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو آتنکواد نہیں کہا جائے گا۔ ایسے موقع پر ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر رہنمائی فرمائی ہے، اگر ہم ظلم کو ہاتھ سے روکنے پر قادر ہیں تو ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر ہمارے اندر ہاتھ سے روکنے کی قوت ہے کسی ظلم کو تو چاہیے کہ ہاتھ سے روکیں۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے بول سکتے زبان سے بولیں، اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے فإن لم یستطع فبقلبہ، تو پھر اس ظلم کو کم سے کم دل سے برا سمجھیں۔ یہ نہ کہیں کہ ظالم مظلوم ہے اور مظلوم ظالم ہے، آخری درجہ دل سے برا سمجھے اور دل میں یہ عزم رکھے، ہمت رکھے کہ جب کبھی ظلم کے خلاف لڑنے کا، ظلم کے خلاف بولنے کی باری آئے گی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایسے لوگوں سے جو ظلم کرتے ہوں، ظالم ہوں، بد عہدی کرتے ہوں، کفار و مشرکین ہوں، چاہے یہود و نصارہ ہوں، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے ان سے قطع تعلق کا حکم دیا ہے۔ ان سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھ سکتے، نہ ظاہری نہ باطنی۔ جو لوگ شر پھیلاتے ہوں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوں، ہر وقت ان کے خلاف رہتے ہوں، ایسے لوگوں سے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کا نام لے کر کہا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو کبھی بھی دوست مت بنانا۔ دوست کا لفظ استعمال کیا ہے، مطلب دوستی سے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ہم لوگ جائزہ لیں عرب حکمرانوں کا، مسلمان حکمرانوں کا، جو بظاہر اگرچہ مسلمان ہیں لیکن ہر طرح کا تعلق ان کا انہی کے ساتھ ہے، جو دلوں کے اندر بزدلی ہے اسی وجہ سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان کا تعلق مکمل انہی کے ساتھ۔ بہت سے لوگ بظاہر مسلمان دکھتے ہیں لیکن دل سے کفار و مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے ہم دوستی نہیں کر سکتے۔ اور یہودیوں کا مقصد صرف فلسطین نہیں ہے، ان کا مقصد مکمل اسلام ہے۔ ان کا نشانہ صرف مسجد اقصیٰ نہیں ہے، ان کا نشانہ مکمل اسلام ہے۔ وہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم خود یہود و نصارہ نہ بن جائیں۔ قرآن شریف کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے ملت کی پیروی نہ کر لو۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے، اسلام دنیا سے مٹ جائے، اسلام کا نام و نشان نہ رہے، ان کا ارادہ یہ ہے، اور یہ ناممکن سی چیز ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر مضبوط بنیں، اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ ایسے موقع پر جب ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ظلم کے خلاف بولنے کی نوبت آئے تو ظلم کے خلاف بولیں، اپنے اعمال کو سدھار کر کے ان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ایک طبقہ تو اس کو دعا کی توفیق ہوتی ہی نہیں، اور ایک طبقہ دعا تو کرتا ہے لیکن اپنے ہی اعمال صحیح نہیں ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اپنی ذاتی اعمال، اپنے اخلاق، اپنے کردار بھی درست ہونا ضروری ہے، ویسے ہی دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ تو جو لوگ دعا کرتے ہیں ان کے اپنے ذاتی حالات درست نہیں ہے، احوال صحیح نہیں ہے، اس لیے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، پہلے اپنے اعمال کو درست کریں اور اس کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ ایک بڑا طبقہ، بہت سے لوگ، ابھی آپ دیکھیں گے جتنے بھی لوگوں کے واٹس ایپ پر اسٹیٹس ہوگا تو فلسطینی مسلمانوں کے متعلق ہوگا، سب لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، نشر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اسی کو ان کی مدد سمجھتے ہیں۔ آپ بتلائیے کیا صرف اس طرح کر دینے سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اس اتنے دنوں سے فلسطینی مسلمانوں پر حالات ہیں، ہم لوگ غور کریں۔ ایک کڑوی بات ہے لیکن حق ہے۔ ابھی بہت سی مساجد میں فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو رہا ہے جو دشمنوں کے لیے بہت بڑا کاٹ ہے، لیکن کتنے لوگ فجر کی نماز میں آنے لگے ان حالات کے پیدا ہونے کے بعد۔
فجر کی نماز میں وہی گھسی پیٹی 1 صف یا 1.5 صف رہتی ہے ہر مسجد کے اندر۔ کیوں ہم کو یہ حالات اس بات پر آمادہ نہیں کرتے کہ اپنے اعمال تو کم سے کم درست کر لیں، نمازوں کا اہتمام کر کے اپنی بھائیوں کے واسطے دعا کریں۔ ضرورت یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، فرائض کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ نام بنام مجھ کو ابھی پتا ہے کہ آج ان لوگوں نے فلسطینی مسلمانوں کے لیے نفل روزہ رکھا ہے اور وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ نفل روزہ ہے، وہ ایک ثواب کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے، اور فجر کی نماز فرض ہے۔ فرض چھوڑ کر نوافل کا آپ کتنا ہی اہتمام کر لیں، وہ 1 پیسے کا فائدہ نہیں دے گا۔ احکام کے اندر مراتب ہیں، درجات ہیں، پہلے فرض کا درجہ ہے، پھر واجب کا درجہ ہے، پھر سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد نوافل۔ بہت سے لوگ نوافل کا کثرت سے اہتمام کر رہے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن نماز زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔